اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے سبق نمبر 14A میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ العصر اور گرامر میں نئے افعال یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو اور اس کے علاوہ ماذا وہ پڑھیں گے۔ اس طرح ہم اس سبق میں انشاءاللہ نئے 18 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 4500 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے اس سبق کے اختتام تک ہم 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 36,500 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ تو آئیے سورہ عصر اس کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر قرآن پاک نہ بھی نازل ہوتا اور اللہ تعالیٰ صرف یہ ایک صورت اتار دیتے تو ہمارے لیے کافی تھی، یعنی قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کافی ہوتا کہ تمہارے پاس یہ صورت آئی تھی۔ تو آئیے اس صورت کو جو کہ مختصر ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر ایسی کیا خوبی ہے جو پورے قرآن پاک کا وہ نعم البدل یا بدل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے، اور اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا فارمولہ بتایا گیا جو انسان کا اصل مقصد ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نقصان خسارے سے بچ کے آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور اس صورت میں 4 خصوصیات بیان کی گئی۔ 2 وہ ہیں جن کا تعلق اپنی ذات اور نفس کے تزکیہ سے ہے، یعنی عقیدہ اور اعمال صالحہ، اور دوسرے 2 ان کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے ہے، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو آئیے اس صورت کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ والعصر، یہ قرآن پاک کا ایک بہت ہی مختلف، منفرد اور پر اثر اسلوب ہے کہ ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس صورت میں نہیں آیا، اور بھی کئی صورتوں میں آیا۔ والعصر، ایک ہی لفظ۔ واو تو حرف ہے، اصل اس میں اثر ہے۔ آپ میں سے ایک کو بتائے گا یہ العصر فعل، اسم، حرف کیا چیز ہے؟ یس، آمنہ طارق، ویری گڈ۔ کیسے پتہ چلا کہ اسم ہے؟ الف لام آیا شروع میں۔ ہاں، الف لام آ گیا۔ اور دوسری چیز جس پہ میں نے پچھلے 2 اسباق سے زور دینے اور آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی تھی، وہ اس میں دیکھیں یہ اسم ہے اور اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے جو کا، کے، کی، کو کا ترجمہ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ یہ اسلوب قرآن کا بہت ہی مخصوص اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز اس کی پیدا ہے، جب چاہے فنا کرے، جب چاہے بنا لے، جس کو جو چیز بنائے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے۔ اگر قسم کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب اس صورت میں جو کہ بہت مختصر ہے، کوئی خاص بات ہے
کوئی خاص انداز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اور جگہ بھی قسم کھائی ہے, ہم دیکھیں گے. واو کے معنی ہے قسم. واو کے ایک معنی ہم نے پڑھا تھا اور, یہاں پہ قسم آیا, تو یہ دو معنی ہو گئے. اسی طرح واو کے آگے چلیں گے تو کئی اور معنی بھی آئیں گے مختلف جو ہے کورسوں میں. اور العصر جو ہے وہ زمانے کو کہتے ہیں. یہ دیکھیے, والفجر واللیل والنجم والسماء, یہ کئی آیتیں ہیں سورتوں کی جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم سے جو ہے ان کا ابتدا کیا. تو ان سب میں کوئی نہ کوئی خاص بات اور خاص جو ہے وہ حکم ہے یا خاص جو ہے وہ مقصد ہے. تو آئیے ہم والعصر کو دیکھتے ہیں کہ عصر زمانے کو کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے تو ضرور کوئی بات ہے. تو زمانے کی قسم کھانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے یا جو پہلے ہو چکا ہے اس سب پہ زمانہ گواہ ہے کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے, بہت سی قومیں آئی, بہت سے انبیاء آئے, اور ان قوموں میں سے جنہوں نے اللہ کی جو ہے وہ بات کو مانا اور رائے حق پہ عمل کیا وہ فلاح اور کامیاب ہوئے, اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا جو ہے جگہ جگہ جو ہے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا. کسی کو ہوا کے جو ہے طوفان نے, کسی کو زلزلے نے, کسی کو چنگھاڑ نے, کسی کو جو ہے وہ مختلف عذاب نے جو ہے غرق کیا. تو یہ سارے واقعات جو ہے زمانے کے اندر موجود ہے. گزشتہ زمانے سے ہمیں ان سب اسباب کا اور سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی. تو آگے چلنے سے پہلے اس کا ترجمہ کوئی کر دیں. والعصر کیا مطلب ہے جی؟ قسم ہے زمانے کی. اچھا جی, سترہ بی بی کو بھی بتانے تھے. جزاک اللہ برادر. ہاں سترہ بی بی کیا مطلب ہے والعصر؟ والعصر قسم ہے زمانے کی. گڈ. اگلی آیت ہے ان الانسان لفی خسر. یہ بہت ہی اہم آیت ہے اس پوری جو ہے سورت کی. ان, بے شک. یہ لفظ اس وقت آتا ہے جب کسی چیز پہ زور دینا ہوتا ہے, کسی چیز کی اہمیت ظاہر کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے شروع ہی اس سے کر رہے ہیں. ان, بے شک. کیا؟ الانسان. جب انسان کے ساتھ ال لگ جائے تو یہ جنس کو ظاہر کرتا ہے. الانسان, جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمد, تمام تعریفیں, تمام شکر. اسی طرح تمام انسان. الشیطان, تمام شیطان. یعنی ال جب کسی اسم کے ساتھ لگاتے ہیں جو جنس کے طور پہ ہو تو پھر اس سے مراد وہ تمام مخلوق ہوتی ہے. جیسے الجنہ, تمام جن. الملائکہ, تمام ملائکہ. تو لہذا تمام انسان کیا ہے؟ لفی خسر. لا کے معنی ہوتا ہے لیے, یہاں یہ لام تاکید کے لیے آیا. لام کے معنی ہوتا ہے زور دینا بھی, پھر زور. انا کا زور, پھر الانسان پہ زور, پھر لا کا زور, فی میں خسر, نقصان. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے کہنے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, قسم ہے مجھے زمانے کی, تمام انسان جو ہے وہ خسارے. یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوگی, یعنی تمام انسان خسارے میں, کوئی نہیں بچا. اللہ میاں تو یہ ہم کدھر جائیں گے؟ تو اگلی آیت میں, اس اگلی آیت جانے سے پہلے ہم پہلے ان الفاظ کا اور رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. انا کے معنی ہوتا ہے بے شک, اور ان کے معنی ہوتا ہے اگر. جیسے انا کو یاد کرنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین, اور ان کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ. الانسان ہم نے دیکھ لیا, الانسان وہ خاص انسان, اور بنی نو انسان. لا البتہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے. فی معنی میں, یہ ہم نے لا کے معنی پہلے بھی پڑھے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور البتہ جو ہے تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن. لا کے مختلف استعمالات ہیں. کبھی یہ زبر کے ساتھ آتا ہے, کبھی زیر کے ساتھ آتا ہے. جب یہ کسی اسم کے ساتھ آتا ہے جیسے للہ, لہو, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے. للہ اللہ کے لیے, لہو اس کے لیے. اور جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے تاکہ, جیسے لیتدبروا, تاکہ وہ غور کریں, لیتذکر, وہ تاکہ نصیحت حاصل کریں. اور جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ تحقیق, یعنی تاکید کے معنی میں آتا ہے. جیسے لقد
کے معنی میں کہ یہ جو ہے البتہ تحقیق ہوگا. اور اسی طرح جو ہے لفی اس کے معنی بھی ہیں البتہ اس میں. تو لہذا ان الانسان لفی خسر، فی معنی میں، خسر معنی نقصان. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا سارے انسان خسارے میں ہیں. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اسے دیکھ لیں. یہ دیکھیں یہ 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں صرف ایک اسم ہے اور دوسری میں 3 الفاظ ہیں انا الانسان لفی خسر. لیکن ان کے اندر 4 تاکیدیں آ گئی ہیں، یعنی 4 دفعہ جو ہے زور دیا گیا ہے. قسم، بے شک، البتہ اور یہ بیان کے اکثریت خسارے میں. یہ 4 دفعہ جو ہے دیکھیں 4 کھانے بنے ہیں، 4 چیزیں بن رہی ہیں اور 4 دفعہ جو ہے زور اللہ تعالیٰ دے کے کہہ رہے ہیں. جیسے ہم کسی کو جب غصے میں یا شدت میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قسم ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم سے بدلہ لے کے رہوں گا. اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا. اسی طرح یہ بہت ہی جھنجھوڑنے والا انداز ہے. یعنی اس آیت مبارکہ سے جو ہے آدمی کو یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کس چیز کا جو ہے زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ سب انسان خسارے میں ہیں. تو آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا آپ میں سے کوئی ترجمہ کرے. یس آصف امام آپ کی باری ہے، آپ سب سے اوپر نظر آ رہے ہیں. آصف امام چل بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آصف امام جی بھائی نہیں کرنا چاہ رہے. چلیں پھر ظہیر بھائی آپ نے مائک آن کیا ہوگا. جی والعصر قسم ہے زمانے کی، ان بے شک، ان الانسان انسان نوع انسان کی طرف اشارہ ہے، لفی البتہ ہے، خسرن خسارے میں. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. جی قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں. تو قرآن زندگی میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے حضرت کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا حضرت کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کیا تھی؟ یس اس کا جو ہم یہاں حوالہ دے رہے ہیں ان کا حوالہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یس کون بتائے گا؟ حضرت کاشا نہیں ہے یار. حضرت کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں قیامت کے دن داخل ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جھاڑ پونچھ نہیں کیا ہوگا، جادو ٹونا نہیں کیا ہوگا، اور جو ہے اللہ کی وحدت جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہوں گے. تو حضرت کاشا کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم بھی ان میں سے ایک ہو. اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے. وہ جب صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ان میں ہوں. تو آپ نے کہا حضرت کاشا پہل کر، یعنی اس نے پہل کی، وہ چلا گیا. اب باقی لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے جائیں گے، وہ اس طرح اس کے اندر نہیں آ سکتے. تو مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاروں کام کون سے ہیں؟ 2 تو ہم نے دیکھ لیے، اب آگے 2 دیکھتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا کے معنی ہوتا ہے سوا، یعنی سوائے. جیسے لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا تھا، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے. الذین وہ ان کا جو، جیسے صراط الذین انعمت علیہم میں ہم نے پڑھا تھا ان کا جو. آمنو یہ جمع کا صیغہ ہے، آمنو ایمان لائے. آمنا ایمان لانا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے. ایمان مومن یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. وعامل اور ان سب نے عمل کیا. یہ کون بتائے گا جی؟ یہ عملو جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ میرے خیال میں تو حرف ہے جی. فعل ہے. اسم ہے.
शाबाश, 3 ग्रुप हो गए, एक मैं जो हरफ कह रहा हूँ, एक सिस्टर जो कह रही हैं कि ये फेल है, और एक ब्रदर जो कह रहे हैं ये इसम है। पहले तो ब्रदर आप बताएं ये इसम कैसे है, क्या क्योंकि इलामत है इसमें इसमें इसम की? सॉरी इसम नहीं है, ये फेल है, तो ये मेरे फेल है। गलती से निकल गया, फेल है। हाँ, अभी आप 2 हो गए, आप दोनों का वोट ज्यादा हो गया, मैं हार गया। मैंने जो कहा था हरफ ही है, वाकई फेल ही है। और फेल ये है, फेल, वो गलती से हो गई। और इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में वाव आ रहा है, वाव अलिफ वाह जो आ रहा है, ये इसम की पहचान नहीं होती, ये फेल की पहचान होती है। अच्छा, अस्सालिहात, ये क्या है? ये तो जरूर हरफ है, ये तो यकीनन मुझे लग रहा है ये हरफ है। इसम है, ये इसम है, कैसे पता चला इसमें? ये अलिफ लाम आया शुरू में, बस इसलिए खत्म। ये इसम है। इसम में ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। अलिफ लाम जिसके साथ आ गया, चाहे वो जिस हालत में भी है, जैसा मर्जी लिखा, वो इसम। और अगर किसी के ऊपर 2 पेश 2 जेर 2 जबर आ गए, वो भी इसम है। और किसी के आखिर में अगर वाव नून या अलिफ का आ गया, तो वो भी इसम होता है, जब तक साबित ना हो जाए कि वो कोई फेल का हिस्सा है। तो लिहाजा वामिलू, और उन सब ने अमल किया, अमला उसने अमल किया, अमलू उन सब ने अमल किया, अमला उसने अमल किया, अमलू उन सब ने अमल किया। सालिहात नेक, तो कौन सा अमल है जो अल्लाह कबूल करता है, नेक या बुरा? ज़ाहिर है नेक, तो इसलिए सालिहात का मतलब है नेक। तो पहली शर्त तो ये रखी, पहले तो अल्लाह ताला ने कहा, जैसा कि अल्लाह ताला का जो है एक असलूब है, पहले हर चीज की नफी कर दे। जिस चीज पे जोर देना होता है ना, उसकी पहले अल्लाह ताला नफी करते हैं। जैसे कहा कोई माबूद नहीं, फिर कहा हाँ इल्ला, सवाए अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ भी कहा कोई इंसान जो है फायदे में, सब खसारे में, सारे मुतवज्जे हो गए, सारे खसारे में, तो फायदे में कौन है? कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। 2 चीजों का जिक्र है इस आयत में, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल, ये दोनों का ताल्लुक जो है इंसान की अपनी जात से है, तज़किया नफ्स से है, कि ईमान भी हो और अमल साले भी हो, तो ये कामयाब हो सकते हैं। तो इस आगे चलने से पहले इस आयत को देख लेते हैं। सालिहात, सालेहुन हमने पढ़ा था, वाहिद होता है 2 पेश के साथ, और इसकी जमा वाव लगा के सालेहुना बनाते हैं। इसी तरह सालेहन 2 ज़बर और सालेहिन 2 ज़ेर के साथ, इसकी जमा यानुन लगाते हैं सालेहीना, और मुअन्निस बनाने के लिए गोलता लगाते हैं सालेहातुन, तो उसकी जमा के लिए अलिफ ता लगा के सालेहातुन। ये हमारा पढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करें, अल्लाह हमें अमल साले नसीब कर, और नमाज रोज़ा ज़कात हज कुरान पढ़ना जिक्र करना भलाई का हुक्म देना जितने नेक अमाल हैं उनके हमें तौफीक हो। और उसके साथ ही जो है हम प्लान बनाएं, क्या हर अमल में कुछ प्लान बनाएं इन तमाम चीज़ों को करने का, कि नेकी का काम करें, बुराई से बचें, खुद भी और दूसरों को भी तलकीन करें। तो इल्ला के मैंने सवाए हमने देख लिया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सवाए उनके जो ईमान लाए और अमल किए ने। अब अगला हिस्सा है वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। और कौन से लोग कामयाब हैं? वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, वास जो है वसीयत के मानी में आता है, बिल हक के, हक की, ये देखिए हक के नीचे जेर आया, इसम है हक, तो हक के नीचे जेर आया, की का तर्जुमा किया। वह तवासौ, और एक दूसरे को नसीहत की, बिसब्र सब्र की। तो आइए देखते हैं ये अल्फाज जो है वो कहाँ से आए हैं। एक लफ्ज होता है अरबी में दरासा, दरासा उसने पढ़ा, दरासू उसने पढ़ाया, दरासा एक दूसरे को पढ़ाया। ये दरासा जो लफ्ज है, इससे जो है देखें एक लफ्ज बनता है तदर्रसू, तदर्रसू, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। तवासो, तवासो भी उसी से निकला है, उसी के वजन पे निकला है। तवासो एक दूसरे को वसीयत की, किस चीज की?
بالحق کے حق کی، حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت. یہ کبھی کبھی کوئز میں بھی آ جاتا ہے کہ حق جو ہے وہ کس میں ہے یا حق کہاں سے ملے گا. حق کے لیے دو ہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے دوران جو ہے خطبۃ الوداع میں جو ہے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور رسول کی سنت جو ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پڑھو. تو قرآن اور سنت جو ہے اس سے حق ملتا ہے. قرآن نے ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام کس طرح جو ہے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا کرتے تھے، گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. بالصبر، اگین یہ دیکھیے یہ بالصبر کیا ہے بھائی؟ یہ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے. میں تو کہتا ہوں حرف ہے کیونکہ بے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ. ہاں جی، کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ اسم. ووٹ میرے خلاف ہو گیا. ہاں آپ بھی، جی آپ سر، دو اکٹھے ہو گئے ہو. الف لام اس کا مطلب مجھے دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. بالصبر الف لام آ رہا ہے. بے جڑا ہوا ضرور ہے لیکن بے کو یہ دیکھیں یہاں آپ کے سامنے علیحدہ کر دیے. ال اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. تو اسم کی پہچان اس طرح آپ نے کرنی. قرآن میں اس طرح الفاظ جڑ کے آئیں گے، آپ نے ان کو توڑنا ہے. جب توڑ لیں گے تو آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے. تو آئیے، صبر ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، اردو میں بھی آتا ہے. صبر تین چیزوں پہ، نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. یہ تینوں مل کے جو ہے صبر کو پورا کرتے ہیں. صرف ایمان لانا اور نیک عمل صالح کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر بھی ضروری ہے. غلط تصور کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے دینے میں نہیں، یہاں پہ اجتماعیت کا تصور ہے. اس سورہ مبارکہ سے ہمیں اجتماعیت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت بھی کرنی ہے اور ایک دوسرے کو صبر اور حق دونوں کی وصیت کرنی ہے. ایک اہم صورت تواصل الحق کی ہے کہ اپنے ساتھی کو چن لیے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ہمت بڑھائیے، صبر کی فضیلت بتائیے. اس کلاس کے ذریعے خالص اور مکمل تواصل بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینے ہر ایک دوسرے بھائیوں سے جو ہے آپ مل کے جو ہے اسے سیکھیں. یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ واہ واہ کہا، او نہیں کہا. او واہ کے معنی ہے اور آؤ کے معنی ہے یا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ یا جو ہے وہ عمل صالح کر لو یا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو یا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، نہیں، بلکہ کہا واہ واہ. یعنی جس بندے میں یہ چاروں صفتیں آئیں گی، 3 جگہ پر واو کا استعمال ہے، تب جو ہے وہ کامیاب ہوگا. پہلی بات ایمان لائے، واہ، عمل صالح کرے، واہ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، واہ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. یہ چاروں چیزیں جب آئیں گی تب وہ کامیاب ہوگا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت مبارکہ اتنی مکمل ہے کہ اگر کوئی اس پہ عمل کر لے، یعنی ایمان خالص لے آئے، شرک کفر سے بچ جائے، نیک صالح عمل کر لے، برائیوں سے بچ جائے، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرے، وہ کامیاب انسان ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اور میں جو ہے اس پہ عمل کریں اور اسے اپنی زندگی میں لائیں. تو آگے چلنے سے پہلے اس کا کوئی ترجمہ کر لے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یس، کون کرے گا بھائی ترجمہ اس کا؟ ہینڈ ریز کیجئے. چلے سدرا بیبی، آپ نے مائک ہی آن کر لیا. چلے کیجئے اس کا ترجمہ. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق کی، حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر، صبر کی. جزاکم اللہ خیر. تو آئیے اب ہم پورے تصور اور احساس کے ساتھ اس صورت کو ایک بار پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ سورج جو ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے، پھر ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ گرامر ہے. یس جی سر، ایک میرا کویسچن ہے کہ اس میں جی یہ بھائی. بالحق کی لکھا گیا ہے، لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ جی ہم کرتے ہیں کہ حق کی، کیونکہ کاف کے نیچے زیر ہے، جناب بتا رہے ہیں، اور جو بے ہے وہ بھی تو اس کا کا کی یہاں پہ میننگ دے رہا ہے. اب زیر بھی آئی ہے کاف کے نیچے، تھوڑی سی الیبوریشن کر دیں. اس میں بردر یہ ایسا ہے، یہ جو بالحق کے حق ہے نا، یہ ہے آپ کا رواں ترجمہ یا جو ہے تفسیری ترجمہ. تفسیری ترجمہ میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حذف کر دی جاتی ہیں، اور ترجمے میں ایک روانگی اور تسلسل کے لیے جو ہے ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے. اسی لیے ہم جب آپ کو لفظ بائی لفظ جو ہے ترجمہ کراتے ہیں تو ہر لفظ کو علیحدہ کر کے اس کا ترجمہ بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ دیکھیں، ابھی اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں اسی آیت مبارکہ میں. یہ آیت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اس کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. انا کے معنی ہے بے شک، الانسان کے معنی ہے بے شک انسان، لفی کے معنی ہے بے شک انسان، خسر کے معنی ہے اگین شدت کے ساتھ. اب یہ چار بے شک اکٹھے کر کے ترجمہ کر کے بتاتے مجھے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تفسیر والوں نے انہوں نے ایک قاعدہ کلیہ رکھا ہوا ہے کہ ترجمہ اس طرح اور آسان سہل ہونا چاہیے کہ عام آدمی اگر پڑھے تو اسے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی تفسیر میں جا کے یہ دیکھے. اسی لیے کہا جاتا ہے عربی، جب تک آپ عربی نہیں سیکھیں گے آپ کو عربی قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا. تفسیر ترجمہ آپ لاکھ پڑھ لیں، جو اللہ تعالیٰ بات کہنا چاہتا ہے وہ نہیں سمجھ. جیسے میں نے کہا والعصر، یہیں پہ ہم ختم ہو گئے کہ قسم ہی کھا لی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی، تو اس کا مطلب ہے بہت خاص بات ہوگی. کیا ہوگی؟ پہلا لفظ ان الانسان، بے شک سارے انسان. اب یہ دیکھیں یہاں سارے نہیں لکھا، الانسان خاص بھی نہیں لکھا، حالانکہ الانسان کے دو ترجمے یہاں بنتے ہیں، دو ترجمے بنتے تھے نا، الانسان خاص انسان یا تمام انسان. دیکھیں وہ تمام کا لفظ بھی نہیں لایا اور خاص کا بھی نہیں لایا. کیوں؟ رواں ترجمے میں یہ رکھنے سے اس کو الجھن ہوتی ہے، اس میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے جملے کو سمجھنے میں. تو اس لیے رواں ترجمہ جو ہے کبھی بھی وہ مکمل نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو عربی سیکھنی پڑتی ہے، اور جب سیکھتے ہیں تب آپ کو قرآن کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ کیا چیز کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اور وہی کامیابی ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا. میں کوشش ہی کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا ٹائم گرامر کے لیے زیادہ لے لوں. کیوں؟ گرامر میں نے اپنی طرف سے ہے تو بہرحال بڑی ہی عجیب سی بات کہ کوشش میں کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح آپ کے لیے آسانیاں پیدا کروں، کیونکہ گرامر ایک ایسی خشک چیز ہے جس سے ہر کوئی بھاگتا ہے. تو اس کو ہم دلچسپ بنانے کے لیے میں اپنی طرف سے آسان کرنے کی کوشش کروں، اس لیے میرا زیادہ جو ہے وہ وقت اس کی طرف. تو آئیے چلنے سے پہلے لمبا سانس لیں، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں اور میرے ساتھ ٹی پی آئی کا جو ہے طریقہ دہرائیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. جب تک آپ دوسروں کے ساتھ مل کر نہیں کریں گے عربی آپ کو نہیں آئے گی. عربی زبان ایسی ہے جیسے ایک اڑ جانے، غائب ہو جانے والی چیز. جب آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں، تب آپ کو سکھلائی جاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر بنے. تو ایک تو ٹیچر بنے، دوسرا یہ جو ہے ٹی پی آئی کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے، آپ بھول جائیں گے. تو اس لیے یہ پکا کر لیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسم فعل حرف
ورد فعل بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، 3 حروف سے بنتے ہیں. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو گزر گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، اور فعل امر جو آگے پڑھیں گے، حکم دینا یا گزارش کرنا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ فعل ماضی تھا. دیکھیں اس کے جو ہے آخری حصے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. واو الف آ رہا ہے، تا زبر آ رہا ہے، تا پیش آ رہا ہے، تم آ رہا ہے، نہ آ رہا ہے. دوسرا تھا اس کا مضارع یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اس میں جو ہے چونکہ آنے والا وقت ہے تو اس لیے اس کے شروع میں جو ہے تبدیلیاں ہیں. یہ دیکھیں یا، تا، الف یا حمزہ اور نون، یہ 4 جو ہیں ان کو کہتے ہیں علامت مضارع. جن کے شروع میں یہ آ جائیں وہ فعل ہوتے ہیں. پھر یہ فعل کی پہچان ہے فعل کی مضارع. تو لہذا ہم نے دہرائی کرنی ہے، آپ نے 3 باری سے دہرانا ہے. فعلا، فعلو، فعلا، فعلو، فعلا وہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. دوسرا گروپ تھا فعلتا، فعلتو، فعلتا، فعلتو، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. تیسرا گروپ ہمارا تھا فعلتم، فعلنا، فعلتم، فعلنا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو آئیے پورا ٹیبل چلنے سے پہلے ہم یہ جو ہے چاروں جو ابواب کو ایک دفعہ دہرا لیں. فتح اس نے کیا، یفتح وہ کرتا ہے یا کرے گا، نصرا کھولا سر. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، نصرا اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ضربا وہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا. یہ ہمارے 4 ابواب ہیں، ان کو آپ نے پکا کرنا ہے. فرق کیا ہے؟ فتح اور یفتح میں درمیان والے لفظ پہ جو ہے زبر ہے، نصرہ ینصرو میں ینصرو جو ہے اس پہ درمیان میں پیشہ ہے، ضربہ یضربو میں کیا ہے درمیان والے میں مضارع میں زیر ہے، سامع یسمع میں کیا ہے یہاں پہلے ماضی میں درمیان والے لفظ پہ کیا ہے زیر ہے. بس یہی آپ نے پہچان رکھنی ہے کہ فرق کیا ہے ان چاروں کا. تو آج کی جو ہم نے پریکٹس کرنی ہے وہ 4 افعال پہ کرنی ہے. یضربو، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا فعل یفعلو، ہم نے اس کے وہ 3 جو ہے گروپ بنائے ہوئے ہیں. پہلا کیا ہے؟ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اس کو 3 بار دہرائیے. یفعلو، 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 یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. دوسرا گروپ اس میں دیکھ لیں. تفعلو، افعلو، تفعلو، افعلو، تفعلو، افعلو، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. تیسرا گروپ تفعلون، نفعل، تفعلون، نفعل، تفعلون، نفعل، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعل ہم سب کرتے ہیں. آئیے یہ پورا جو ہے ٹیبل ہمارے پاس آ گیا. ضرب آ گیا. ماضی کا میں کرا دیتا ہوں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے. اب اگلا ہے یضرب. ایک بار میں دہرا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ میں سے 2 بندے اسے دہرائیں گے. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں،
अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। यस, कौन दोहराएगा भाई? चले शाबाश, हिम्मत करें हिम्मत करें। यस, यदरिबु वो मारता है, यदरिबु वो मारता है। ब्रदर एक दफा उसे करने दो, उसने हाथ पहले रेज के, फिर उसके बाद आप दोहराना। हाँ हिरा साकिब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। यदरिबु वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबु आप मारते हैं, अदरिबु मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबु हम मारते हैं। हाँ अब आ जाए भाई ब्रदर, कौन से ब्रदर थे जो कर रहे थे उस वक्त? यदरिबु वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबु आप मारते हैं, अदरिबु मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबु मैं हम मारते मारने का काम जो है ना सही नहीं है, इसलिए पहले ये इसकी हम वो कर लें, टेबल दोहरा लें, फिर आगे मैं बताऊंगा हम मारने का काम नहीं करते। यद्रिबू यद्रिबूना, यद्रिबू यद्रिबूना, यद्रिबू यद्रिबूना, यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारता। जब भी ये टेबल आपके पास सामने आ जाए ग्रुप वाले, तो आपने इसकी प्रैक्टिस ग्रुप में करनी है, यद्रिबू यद्रिबूना इस तरीके से करनी है कि ये पक्का हो जाए। दूसरा ग्रुप तद्रिबू अद्रिबू, तद्रिबू अद्रिबू, तद्रिबू अद्रिबू, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता। तीसरा ग्रुप तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। तो इसे 3 दफा दोहराएं, तद्रिबू नद्रिबू, तद्रिबू नद्रिबू, तद्रिबू नद्रिबू। और पूरा टेबल हमने देख लिया था, अब ये जो है पूरा टेबल आ गया है, तो ये हमने कर लिया था। हाँ अब कौन कराएगा भाई? हाँ अब आइए ना बात। मैं करा दूं सर। चले आप ही करा दें, क्योंकि अभी तो तर्जमा भी बताना पड़ेगा। यदरिबु वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबु आप मारते हैं, अदरिबु मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबु हम सब मारते हैं। ये मार वाला काम अच्छा नहीं है, इसलिए हमने इसमें टेबल रख दिया ला का। हल यद्रिबु क्या वो मारता है? ला यद्रिबु वो नहीं मारता। हल यद्रिबुना क्या वो सब मारते हैं? ला यद्रिबु वो सब नहीं मारते। हल तद्रिबु क्या तुम मारते हो? ला अद्रिबु मैं नहीं मारता। हल तद्रिबुना क्या तुम सब मारते हो? ला नद्रिबु नहीं। अब यहाँ जो अहम नुक्ता था, पहले पीछे भी क्लास में हम पढ़ चुके थे, माजी के नफी के लिए हम मा लाते हैं, और उसको याद करने का था माजी का मीम, माजी के मीम से मां, और हाल या मुदारे के लिए जो है ला लगाते हैं, और इसके लिए मैंने कहा था ला हाल, कोई हाल ही नहीं, तो लिहाजा ला हाल का ला जो है लगता है मुदारे के लिए। तो आइए आप इस सवाल जवाब को कौन करेगा मेरे साथ? हैंड रेज कीजिए। चलें जी, मुबर्रा सदीक आएंगे, मुबर्रा सदीक आप कराइए। हल यद्रिबू जवाब दीजिए सिस्टर। मुबर्रा सदीक आपका अनम्यूट है, आप जवाब दीजिए। हल यद्रिबू क्या जवाब होगा? हल यद्रिबूना, ला यज़रिबूना, हल तद्रिबू, ला अज़रिबू, हल तद्रिबूना। ला नज़रिबू। वेरी गुड, माशाअल्लाह, अल्लाह के लंबी मज़ीद इज़ाफ़ा करे। ये हमने पहले भी देखा था कि जब दो पेश के साथ इसम आता है, वो उसकी असल हालत होती है और वो उसकी सब्जेक्ट वाली हालत होती है, जैसे हामिदुन या ज़ैदुन, ये हमने देखा था। और जब दो ज़बर या दो पेश के साथ आता है, जैसे हामिदुन और हामिदिन, तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है और ये मौसूली हालत होती है। तो आइए देखिए, हल यद्रिबु हामिदुन क्या उसने हामिद को मारा? जवाब है ला यद्रिबु हामिद, नहीं उसने। हल यद्रिबुना हामिदुन क्या उन्होंने हामिद को मारा? ला यद्रिबुना हामिद, उन्होंने हामिद को नहीं मारा। हल तद्रिबु हामिद क्या तूने हामिद को मारा? ला अद्रिबु नहीं, मैंने हामिद को नहीं मारा। हल तद्रिबुना हामिद क्या तुम सबने हामिद को मारा? ला नद्रिबु हम सबने हामिद को नहीं मारा। तो ये मारने वाला काम हम नहीं करते, तो लिहाजा कौन इसकी दुहाई करेगा? हैंड रेज करें। शाबाश 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 शाबाश। सब सो रहे हैं मेरी तरह, मैं भी नींद में ही बोल रहा हूँ। सर मैं बोल रहा हूँ। सिद्रा साकिब ने हैंड रेज किया है, चले जी सिद्रा। हाँ
खल यद्रिब, सिद्रा नहीं है, कोई और ला हीरा यद्रिबु साकिब, हीरा साकिब, हीरा हीरा। हल यद्रिबु हामिदन, क्या जवाब है? ला यजरिबु हामिदन, हल यद्रिबुना हामिदन, ला यजरिबुन हामिदन, हल तद्रिबु हामिदन, ला अजरिबु हामिदन, तद्रिबुना हामिदन। ला नजरिबु हामिदन। अब आ गया है सामिया। पहले माजी की हम देख लेते हैं, एक दफा दोहराई कर लेते हैं। सामिया, उसने सुना। सामेउ, उन सब ने सुना। समेता, आपने सुना। समेतु, मैंने सुना। समेतुम, आप सब ने सुना। समेना, हम सब ने सुना। मुदारे यस्माउ, वो सुनता है या सुनेगा। यस्माउना, वो सब सुनते हैं। तस्माउ, आप सुनते हैं। अस्माउ, मैं सुनता हूँ। तस्माउना, आप सब सुनते हैं। नस्माउ, हम सब सुनते। यस, ये टेबल कौन दोहराएगा भाई? आज कम से कम 2 बंदे दोहराए। यस, मुबर्रा सदीक। चलिए जी, यस यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं। सिद्रा भी आपने भी हाथ काफी देर से रेज किया, इस पे एक दफा दोहरा दीजिए। यस्महु वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्महु आप सुनते हैं, अस्महु मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए इसके ग्रुप आगे। यस्माउ 3 दफा दोहराएं। यस्माउ, यस्माउना, यस्माउ, यस्माउना, यस्माउ, यस्माउना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं। दूसरा ग्रुप तस्माउ, अस्माउ, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ। तीसरा ग्रुप था हमारा तस्माउना, नस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं। आइए, ये पूरा टेबल हमारे सामने आ गया। कौन इसकी दोहराई कराएगा? यस, इन 2 के अलावा जिनके हाथ पहले से रेज हैं, जैसे मोहम्मद जहीर, जहीर भाई आपने आज कोई काम नहीं किया, चलो ये टेबल करो। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं। जज़ाकल्लाह ब्रदर। यस, कोई और इसे दोहराना चाहेगा? यस, नवीद, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। यस जी, यस्माउ, बिस्मिल्लाह। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हाँ जी, बात तो अब है ना, तर्जुमा के साथ कौन करेगा? यस, हिरा साकिब, चले जी, हिरा साकिब ट्राई करें। हिरा साकिब। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं। वेरी गुड। अब आगे सवाल जो माज़ा यस्माउ, वो क्या सुनता है? माज़ा यस्माउ, वो क्या सुनता है? यस्माउ कुरान, वो कुरान सुनता है। माज़ा यस्माउना, वो सब क्या सुनते हैं? यस्माउन कुरान, वो सब कुरान सुनते हैं। माज़ा तस्माउ, आप क्या सुनते हैं? अस्माउ कुरान, मैं कुरान सुनता हूँ। माज़ा जी, माज़ा इसमें माज़ा है, वही मैं भी देख रहा था। मा यस्माउ तो नहीं होगा इसमें? मा माज़ा, यस्माउ, मा यस्माउ। माज़ा की मानी है क्या आप सुन, क्या आप क्या, माज़ा यस्माउन आप क्या सुनते हैं? अच्छा, माज़ा क्या तस्माउ, क्या हाँ, ये माज़ा जो है ये मिल के आता है, इसके मैंने लिखते हैं क्या। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, माज़ा क्या।
تو ماذا تسمعون آپ کیا سنتے ہیں؟ اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون آپ سب کیا سنتے ہیں؟ نسمع القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں. یہ ایک نیا لفظ تھا. جب ہم نے سبق شروع کیا تھا تو میں نے بتایا تھا آج ہم 4 افعال اور اس کے ساتھ ماذا پڑھیں گے. یہ ایکچولی تو ماذا اس سے پہلے آنا چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ساتھ ہی آگے یہ دیکھیں یہ اوپر بھی ہے. ماذا کے معنی ہوتا ہے کیا. ماذا یسمعو وہ کیا سنتا ہے یا سنے گا. ماذا یسمعون وہ سب کیا سنتے ہیں کیا سنیں گے. کوئی اس میں پرابلم ہے یا کوئی چیز غلط ہو گئی ہے بردر؟ کیا بات واضح ہوگی آپ کے لیے یا اس میں کوئی ہے؟ سر یہ صرف زا کا کیا مطلب ہے؟ ماذا یہ ایک ہی لفظ کے طور پہ آتا ہے. ماذا جو ہے عربی کے اندر بعض حروف علیحدہ علیحدہ بھی آتے ہیں، جیسے ما علیحدہ آ جاتا ہے، اس علیحدہ آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کو ملایا جاتا ہے، جیسے لما یا من کے ساتھ جو ہے اور لفظ کو ملایا جاتا ہے. ماذا جو ہے یہ پراپر ایک لفظ ہے جو کیا سوال کے معنی میں آتا ہے. اس کو آپ نے ایز سچ اسی طرح یاد کرنا ہے. ماذا کے معنی ہے کیا. یہ حروف بعض اوقات آپس میں مل کے آتے ہیں اور ان کا لفظ کا ملے ہوئے کا جو ہے مطلب جو ہوتا ہے یا معنی جو ہے وہ فکس ہو جاتا ہے. ماذا کے آپ نے میں نے ایسے ہی یاد رکھتے ہیں کیا. جی بہتر. ہاں جی اگلا ٹیبل آ گیا. یعلمو وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلمو آپ جانتے ہیں. تعلمو میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلمو ہم سب جانتے ہیں. یس کون دہرائے گا بھائی؟ یہ دہرائی پڑھانے سے بھی زیادہ اہم، اس لیے جو ہے اس کو آپ توجہ سے اور جو ہے دلچسپی سے کیا کریں. یس چلیں بھائی نوید بھائی آپ نے ابھی تک صرف ایک ٹیبل کیا ہے، چلیں باقیوں نے انہوں نے 2 کر لیے. یعلمو یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. یعملون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. تعلمو آپ جانتے ہیں یا جانیں گے. عالمو میں جانتا ہوں یا جانوں گا. تعلمون آپ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. نعلمو ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اس کا گروپ ہم نے لے لیا. یعلمو یعلمون یعلمون یعلمو وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. دوسرا گروپ تعلمو تعلمو آپ جانتے ہیں. عالمو میں جانتا ہوں. تیسرا گروپ تعلمون نعلم آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. آئیے اس کا پورا ٹیبل لیتے ہیں. یعلمو وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلمو آپ جانتے ہیں. عالمو میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. ہاں جی کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ اب چلیں جی پلیز سسٹم پہ آئیے. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہو. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہو. نعلم ہم سب جانتے ہیں. اب اگلا آ گیا یعملو. یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. تعملو آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے. اعملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں اور یا کریں گے. یس کون جو ہے دہرائے گا بھائی؟ چلے جی پرانے ہاتھ ریز ہوئے میں. چلے سدرا بی آپ کرا دیں. یعملو وہ عمل کرتا ہے. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو آپ عمل کرتے ہیں. اعملو میں عمل کرتا ہوں. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں. نعمل ہم سب عمل کرتے ہیں. جزاک اللہ. یہ دیکھیں اس کا ٹیبل پہ آ گیا دہرائی کے لیے. یعملو یعملون یعملو یعملون یعملو
यामलूना, यामलूना वो अमल करता है, सॉरी यामलूना वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं। दूसरा ग्रुप था तामलू आमलू, तामलू आमलू, तामलू आमलू, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल। तीसरा ग्रुप इसका था तामलूना नामलू, तामलूना नामलू, तामलूना नामलू, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। ये इसका पूरा टेबल है। आप में से कोई एक बार इसे दोहरा दे, फिर हम आगे चलते हैं। जो काम की बातें आज मैंने आखिर में रखी है। जी नवीद भाई चले आप दोहराएं, दूसरा हाथ आपका रेज होगा। नवीद भाई सो गए? चले ज़हीर भाई आप भी कराएं। जी। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू वो आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। हाँ जी, अब कौन तर्जुमा कराएगा? काम तो यहाँ आके फंस जाता है। मैं करूँ जी? नहीं जी नहीं नहीं, आज एक नया नाम आ गया, नुसरत नसरीन। हाँ सिस्टर, आप काफी अरसे के बाद जो है चले चले आप कराएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर नुसरत यामलू कराइए, अनम्यूट है आपका, बोलिए यामलू। सिस्टर नसरीन प्लीज आप बोलिए यामलू क्या तर्जुमा है? चलिए उनका माइक काम नहीं कर रहा। नवीद हम अमल करते हैं या करेंगे। हाँ चलिए कराइए कराइए। यामलू के बाद यामलूना। किधर चलिए, अभी तो जवाब दे देते। वो अमल करते हैं या करेंगे। तामलू तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, नाम आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू सब मदद करते हैं या करेंगे। गुड, चले जी अब आ जाइए। देखे काम की बात है, होशियार हो जाए, यानी लंबा सांस लें, सीधे हो जाएं और देखना शुरू करें क्या जाहिर होता है। यद्रिबू वो मारता है, और इसको जमा करने के लिए क्या है, वाव और नून का इजाफा करके यद्रिबूना वो मारते हैं। यस्माऊ वो सुनता है, वाव नून के साथ जमा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं। यालमू वो जानता है, वाव नून के साथ जमा, यालमूना वो सब जानते हैं। यामलू वो अमल करता है, जमा के लिए वाव नून लगाया, यामलूना वो सब अमल करते हैं। आप में से कोई इन्हें दोहरा दे, फिर आगे चलते हैं। यस जी हीरा साकिब आपने हैंड पहले रेज किया है, उसके बाद सिस्टर यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं। ये हमारे वो चार अफ़ाल हैं जो आज हमने पढ़े हैं, उनको मैंने अभी एक नए अंदाज से आपके सामने रख दिया है। ये पहला ग्रुप है। पहले ग्रुप में क्या है, यद्रिबू यद्रिबूना वाला, इसमें ये चारों इकट्ठे हो गए आपके पास। चलें आगे जो है सिस्टर नजीर आप क्या रहिए, मैं एक दफा दोहरा दूं कि पहले हम देखते हैं आता क्या हमारे लिए। तद्रिबू आप मारते हैं, इसका मुखाफिफ क्या था, अद्रिबू मैं मारता हूँ। तस्मऊ आप सुनते हैं, अस्मऊ मैं सुनता हूँ। तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ। तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। चलें जी सिस्टर किधर गई नजीर, मिसिस नजीर अस्सलाम वालेकुम। दोहराएं सिस्टर दोहराएं ये वाला। तदरीबू आप मारते हैं, अदरीबू मैं मारता हूँ, तस्माऊ आप सुनते हैं,
अस्माउ मैं सुनता हूँ, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तामलु आप अमल करते हैं, आमलु मैं अमल करता हूँ। सिस्टर ये एक इस हिसाब से तो आप ठीक है कि सामने जो लिखा है वो नकल बाई नकल करने वाली बात। मैंने आप लोगों को बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है, जब आप अपने मेल फीमेल के हिसाब से बात करें तो आपने अपना तर्जमा देना है। तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारती हूँ, ताकि ओके, आपको ये ओके। पता हो कि ये लफ्ज सिर्फ मुज़क्कर के लिए ही नहीं है। जब मुअन्नस कोई बोल रही होगी तो ये मुअन्नस के लिए भी यही रहेगा, अदरिबू ही ठीक हो रहेगा। ठीक तो हो आप लोग जब गया। ऐसे अल्फाज आ जाते हैं तो वहां जी आपने जी तर्जमे के अंदर जो है अपने आप को जाहिर करना है कि आप मुज़क्कर नहीं है, आप मुअन्नस हैं। अस्माऊ मैं सुनती हूँ, ये दोनों तर्जमे हैं। अदरिबू मैं मारता हूँ या मैं मारती हूँ, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या मैं सुनता हूँ, अलमू सुनती मैं हूँ। जानता हूँ या मैं जानती हूँ। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपने अपना जाहिर करना है कि हम कौन बोले। चलो खैर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह, लेकिन याद रखना ये बात ना, मतलब आपको जज़ाकल्लाह, मुज़क्कर में बने। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, चलें अगले पे चलें, देखें क्या चीज आती है। तदरिबूना आप सब मारते हैं, इसका उलट क्या होता था? नदरिबू हम मारते हैं। तस्मऊ आप सब सुनते हैं, इसका उलट क्या था? नस्मऊ हम सब सुनते हैं। नस्मा तालमुना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं। तालमुना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब। तो इसे कौन दोहराएगा भाई? चलें जी कौन है? ओ भाई इसे तो दोहराओ, ये तो सबका सीखा है, अकेला मेरा जी, तो नहीं है। तदरिबूना हाँ, आप मारते हाँ। हैं, आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं, तालमूना हम आप सब जानते हैं, नालमो हम सब जानते हैं, तालमूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी आज एक नई चीज तो कोई भी नहीं है। असल में ये हम मुदारे के अंदर जो है इलामात मुदारे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें 4 इलामतें हमने पढ़ी हैं, या, ता, हमजा और नून। तो ये देखें, यखलुकू वो पैदा करता है या करेगा, अखलुकू मैं पैदा करता हूं या करूंगा, तखलुकू तू पैदा करता है या करेगा, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। ये चारों इलामतें आ गई, या, हमजा, ता, नून। इनका तर्जमा आपको आना है। या जो है वो के मानी देगा, अगर इसके साथ वाव नून है तो फिर वो सब का मानी देगा। हमजा जो है वो मैं के मानी ही देता है। ता जो है वो तू के मानी देता है, लेकिन अगर इसके साथ वाव नून आ जाए तो तुम सब के मानी देगा। और नून जो है वो हम के मानी देता है। और देखें, ये देखें, यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, अस्माऊ मैं सुनता हूं या सुनूंगा, तस्माऊ तू सुनता है या सुनेगा, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। फिर देखें, यालमू वो जानता है या जानेगा, आलमू मैं जानता हूं या जानूंगा, तालमू तू जानता है या जानेगा, नालमू हम सब जानते हैं या जाने लेंगे। या बुदू वो इबादत करता है या करेगा, आबुदू मैं इबादत करता हूं या करूंगा, ताबुदू तू इबादत करता है या करेगा, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। तो आपने ये इलामत मुदारे जो है इनसे अफाल को पहचानना है। यानी एक पहचान अफाल की ये है कि या, हमजा, ता और नून ये जिसके शुरू में आए वो अफाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जिसके शुरू में अलिफ लाम आया वो हरफ होता है, ठीक है ना? जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए वो हरफ होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसम होता है। इसका मतलब आप लोग जाग रहे हो, मैं सो रहा हूँ। इसी तरह जिसके शुरू में या, हमजा, ता, नून आ जाए वो फेल। जैसे ये एक पक्की बात है कि अलिफ लाम जो है वो इस्म की पहचान है। जिसके शुरू में अलिफ लाम आ गया वो हरफ नहीं हो सकता, वो फेल नहीं हो सकता, वो इस्म है। इसी तरह जिसके शुरू में या, हमजा, ता, नून आ जाए वो जो है अफ़आल हो जाए, बशर्ते कि उसके
اور اندر کوئی اسم کی علامت نہ آ رہی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے شروع میں ان میں سے کوئی آ جائے لیکن اس میں اگر اسم کی علامت آ رہی ہے پھر ہم اس علامت کو چھوڑ دیں گے, ہم اسم کی علامت کو پکڑیں گے, اس صورت میں وہ اسم ہوگا. تو اس لیے ان علامات سے ہم پہچانتے ہیں. یہ دیکھیے یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا, ارزقو میں رزق دیتا ہوں یا دوں گا, ترزقو تو رزق دیتا ہے یا دے گا, نرزقو ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے. تو ایک تو آپ کو یہ علامت کی علامتیں یاد ہونی چاہیے. دوسرا ان کے معنی, یا کے معنی ہوتا ہے وہ, اور اگر آخر میں واو نون جمع جائے یرزقونا تو وہ سب. ارزقو میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں, ترزقو تو دیتا ہے یا دیتی ہے, نرزقو ہم سب دیتے ہیں یا دیتی ہے. یہ یہاں جمع میں بھی مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے اردو کے اندر, عربی میں نہیں ہے لیکن اردو میں ہوتا ہے. تو اردو کے اندر جہاں آپ کا فرق جس جملے میں آتا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا, اقول میں کہتا ہوں یا کہوں گا, تقول آپ یا تو کہتا ہے یا کہے گا, نقول ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. باقی یہ آپ کے اسم فعل حرف اس سبق کے میں نے علیحدہ کر دیے ہیں آپ کے ایکسرسائز کے لیے. چلیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج کیا ہے. یضرب, یہ ایک ٹیبل آ گیا ہے. یہ جو آج ہم نے 4 پڑھے ان 4 ٹیبل کا جو ہے آپ کے بک میں ہوم بک, وہ جو ہوم بک ہوتی ہے اس کے اندر ہے یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم سب مارتے ہیں. تو یہ تھا. اگلا الناس یضربونا اردو میں ترجمہ لوگ مارتے ہیں. اردو سے عربی بنائیں وہ مارتا ہے یضربونا. حل تضرب زید نام اضرب زید, اگر ہاں میں جواب ہے نام, اور اگر لا میں ہوگا تو کیا ہوگا لا اضرب زید. تو یہ آپ کی ایکسرسائز تھی. باقی وہی ہے, آپ نے 7 ہوم ورک کرنے ہیں الحمدللہ. 2 جو ہے آپ نے تلاوت سے کرنے, 5 منٹ جو ہے مصحف سے دیکھ کے, 5 منٹ حافظے سے, 2 پڑھنے کے کتاب اور پاکٹ سے شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور فائد جو ہے وہ اویلیبل ہے. آپ ریکویسٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے ای میل کے ایڈریس پہ بھیجا جا سکتا ہے. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے, نماز میں مختلف سنتوں کی تلاوت کریں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کورس کے لیے سلیکٹ کیا ہے, لہٰذا رب زدنی علما کا جو ہے ورک کریں. اپنے تمام ہوم ورک اور جو ہے وہ ورک بک جو ہے وہ اسے کمپلیٹ کریں, کیونکہ ابھی یہ کورس آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا, تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو ہے ختم ہوا. اب آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ جو ہے آپ لے لیجئے, ہم سوال جواب کر سکتے ہیں. یس